السلام علیکم امریکہ، السلام علیکم کینیڈا۔ او کینیڈا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ ہم نے نارتھ امریکہ میں ایک سروے کروایا تھا کہ آپ کو پاکستان کا کون سا اینکر سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس شخصیت کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ان کا انداز بیان، ان کا انداز تحریر منفرد اور نرالا ہے۔ نئے اسلوب کے موجد حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ آج آپ کا پروگرام اپنا بھی تھا، اور اتوار جو ہے وہ آپ کو لاکھوں ناظرین جو ہے نارتھ امریکہ میں پردیسی آپ کو آج دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جو پسندیدگی کا جب ریشو آتا ہے تو کیسا فیل کرتے ہیں کہ لوگ کس حد تک آپ کو پسند کر رہے ہیں؟ یہ تو میں وہاں لوگوں سے ملتا ہوں، ہم لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا یار اینکر ہے جو آپ کو پسند ہے اور دل سے پسند کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو شاید وہ پتہ نہیں لفظ ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی صحیفہ سا سمجھتے ہیں۔ میں مطلب آپ کو دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ این اینکر۔ میرے مطابق میں میرا رول ایک گیسٹ کا ہوتا ہے۔ یہ اینکر والی جھک میں نے ماری تھی چوراہا میں، مجھے پتہ نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا کیا ہوتا ہے، مجھے جو کہا گیا میں نے کر دیا۔ لوگوں نے اس کا تھوڑا برا بھی منایا کہ آپ کو سوال پوچھنے کی بجائے سوالوں کے جواب دینے بتانا چاہیے اس طرح۔ اچھا ایک بات، دوسرا یہ فیلنگ جو آپ نے کیا ہوتی ہے، مجھے سچی بات یہ ہے کہ ایک بوجھ لگتا ہے، ذمہ داری کا، ذمہ داری کہہ لیں یا آئی ڈونٹ نو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی منصب ہے، کوئی بوجھ پڑ گیا ہے۔ ذمہ داری کا لفظ آپ نے استعمال کیا، شاید وہ دیکھیں ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں گناہ گار، میں کوئی اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، تو ہمیں بھی زندگی میں سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، ایک بیک آف دا مائنڈ تو ہوتا ہے کہ کبھی حساب بھی ہونا ہے فلانا۔ اچھا میرا باٹم لائن ریلیجن کا یہ ہے کہ اگر خالق کو خوش رکھنا ہے تو باقی چیزوں کے ساتھ اصل بات جو ہے وہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ سچ بولا جائے، ان کی نمائندگی کی جائے، ان کی آواز بننے کی کوشش کی جائے، ان کے دکھوں پہ مسائل پہ بات کی جائے۔ کہ ایک چائنیز ہے محاورہ کہہ لیں، ضرب المثل کہہ لیں کہ خالق تک پہنچنے کا رستہ مخلوق کے دلوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب میرے لیے یہ امتحان سے کم نہیں، کبھی رتی برابر، بلکہ میں نے ایک دو دفعہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بے شمار ہجوم تھا اور لوگ ٹوٹ کے پڑے میرے ساتھ، ایک دو اور بھی ٹی وی پرسنالٹیز یا سلیبریٹیز جو بھی کہہ لیں، تو میں تو ان کو اپنے طریقے سے مل رہا تھا، وہ کافی ایروگنٹلی، تو میں نے کہا دیکھو ستارے ڈوب جاتے ہیں، یہ سٹارڈم، یہ شہرت، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک زمانہ تھا مثلا میرے بچپن کا، ٹین ایج کہہ لو آپ، کہ سنتوش کمار، سدھیر، درپن، ان کے نام کے ڈنکے بجتے تھے۔ چند سال پہلے میں نے بیٹھے کہ میرے ساتھ، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عمر فیاض میرے ساتھ تھا، تو میں نے کہا یار نوسٹیلجک فیل کر رہا ہوں، ذرا درپن ذرا نکالو۔ وہ اب لیپ ٹاپ پہ تھا کچھ، جی کہتا وہ کون ہے؟ صحیح، ہی واز ان ہز 30s مائنڈ یو، 10-12 سال کا بچہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ افسانے بن جاتے ہیں، کہانیاں بن جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ خاک۔ دیکھیں انسان کی اوقات کیا ہے، جو مسلمان ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، صحیح، مٹی کی ڈھیری، خاک ہو جاتا ہے۔ ہندو بڑے سے بڑا فن خان ہو، وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پارسی پرندوں کی خوراک ہو جاتا ہے۔ یہ اوقات ہے آپ کی۔ اچھا حسن نثار صاحب، یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، میری ایک کتاب تھی عدلیہ کی رہائی، جس کا بیک فلیپ آپ نے لکھا، میرا بڑا اعزاز تھا۔ اس وقت آپ سے ملاقات بھی ہوئی۔ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کہیں سے
نازل ہوتا ہے یا کیا کوئی پریکٹس کی ہے یا کیا؟ سچی بات ہوں، کیونکہ مجھے حسن صاحب جو میں نے پڑھا ہے نصاب میں بھی، لوگوں کو بھی پڑھا، دیکھا سنا بھی ہے، تھوڑی سی ورکنگ جرنلزم میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اتنا اس پائے کا جو ہے وہ نہیں ہے کہیں جو بالکل مل جاتے ہیں لفظ ایسے جیسے ابھی آپ نے مذہب کے حوالے سے باتیں. دیکھیں میرے فہم کی بنیاد اس بات پہ ہے، یا آپ یوں کہہ لو کہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ بندے کی جو اوقات ہے، میرا خیال ہے میں اس سے بہت چھوٹی عمر میں واقف ہو گیا تھا. پریکٹیکل لائف میں چلے گئے جلدی؟ نہیں، بہت پریکٹیکل لائف میں نہیں، میں شعور کی بات کر رہا ہوں. میں صحیح. چونکہ بہت چھوٹی عمر سے میں نے بے تحاشا پڑھنا شروع کر دیا، اور ٹیکسٹ بکس کے علاوہ ہمارے گھر میں لائبریری بھی لمبی چوڑی تھی. پھر اور ادھر ادھر سے مجھے نصابی کتابوں سے زیادہ مجھے یہ آوارہ قسم کی پڑھائی میں. صحیح. یہ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ بندے کے پلے کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھو کہ رفیع صاحب، آپ اس کو ریفائن کر سکتے ہیں، ٹیلنٹ کو پالش کر سکتے ہیں، اس کو پالش کر لیں آپ، ریفائن کر لیں، ٹھیک، اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر کے اس کو انہانس کر لیں آپ. مثلاً آپ مجھے آپ چاہیں کہ میں مصور بن جاؤں، میرے اندر ہے ہی نہیں وہ. صحیح، یعنی کہ اچھا، اندر رفیع وجود صاحب میں کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرم ہے. صحیح. اگر انسان، دیکھیں بات سنیں، اگر انسان خود ہی کچھ کر رہا ہو تو نیوٹن جب تک زندہ رہا وہ ہر ہفتے، ہر مہینے یا ہر سال میں ایک ایجاد، کوئی ایک نئی تھیوری ہر سال دے دیتا. صحیح. آئنسٹائن اتنا بڑا برین، اچھا دیوان غالب اتنا سا ہے، 5 شعر ہوں تو غزل مکمل ہوتی ہے. 5 شعر کا مطلب ہے 10 مصرے، 10 مصروں کا مطلب ہے 10 لائنیں. ہفتے میں 10 لکھتا تو 1 ٹن کا دیوان ہوتا اس کا. نہیں ہوتا. رفیع صاحب کو آواز کوئی اور دیتا ہے، صحیح. باقی وہ تھوڑی بہت محنت کر کے اس کو پالش کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، لکھنا خاص طور پہ، یہ خاص طور پہ نہیں بلکہ عام طور پہ بھی کوئی بھی کام جس میں کوئی بندہ اگر ایکسیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. پھر باقی اس کا کرم، اس کی وجہ ہے کہ اگر مثلا محنت ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی محنت کی ہے فلاں آدمی نے، وہ بھائی محنت کا جذبہ مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. میں کسی شاپنگ مال سے تو نہیں خرید کے لایا ہے نا محنت. سر ماحول بڑے بڑے لتھارجک، اللہ تعالیٰ اچھا پھر دیتا ہی ہے، ماحول ہے. نہیں دیکھیں، ماحول میں کہیں نہ کہیں نہیں، دیکھیں نہیں، بالکل نہیں. میں تو اپنے اس نقطۂ نظر سے ایک لمحے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوں. ماحول بھی کون دیتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا انتخاب میں نے تو نہیں کیا. نہیں کیا. اپنے ماں باپ کا انتخاب آپ نے بھی نہیں کیا. قرۂ ارض پہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے والدین کا انتخاب کرتا ہو. اچھا، اپنی جائے پیدائش، کس ماحول میں آپ پلے بڑھے، آپ کو کیسی سکولنگ ملی، آپ کا انوائرمنٹ کیا تھا، آپ کی کیسی گرومنگ ہوئی، یہ آپ صحیح ہے. اچھا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ آپ کدھر لینڈ کر گئے. میں کسی موچی کے، کمہار کے، کسی لوہار کے، ترخان کے گھر میں پیدا ہوتا اور مجھے اللہ پاک نے نہ نوازا ہوتا، میں جسے کہتا ہوں نا آرٹ آف تھنکنگ، کہ چیزوں پہ غور کرنے کا. اچھا، ایک بات اس میں واضح کر دوں کہ وہ جو قرآنک وزڈم ہے نا کہ بے شک اتنا ہی دیا گیا انسان کو جتنی کہ اس نے صحیح کی. میں ایفرٹ کو اگنور نہیں کر رہا اس کو. صحیح. ہیومن ایفرٹ تو اللہ پاک کا حکم ہے. ایک گھر میں 5 بھائی ہیں، ایک ہی کچن ہے، کوئی ایک ہی چھت ایم اے ہے، کر کوئی گیا ماں ہے، اور کوئی کوئی باپ ہے. جاہل ہو پنکچر لگا یہاں رہا میں ہو. آپ کو بتاؤں، نہیں، یہ کھیل ہی اور ہے بدر منیر صاحب، یہ معاملہ ہی اور ہے. ساحر لدھیانوی کی ایک نظم ہے، ضرور پڑھیں، بلکہ اپنے ویورز کو سنائیں. اس کے 1-2 شعر مجھے یاد ہیں. 2 بوندیں ساون کی، ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے، دوجی گندے جل میں گر کر اپنا آپ گوائے. 2 بوندیں ساون کی آسمان سے گرتی ہیں، ایک سیپی میں گرتی ہے موتی بن جاتی ہے، دوسری کسی گندے جوہڑ میں، نالی میں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے سچ، کہ سچ آپ بول رہے ہیں. آپ نے بھی کہا میں سچ بولتا ہوں، لوگ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں.
سچا صحافی، سچا اینکر، اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ آپ لمٹ سے آگے چلے گئے. نہیں، میں لمٹ سے آگے نہیں، میں بلکہ آپ کے جو ناقدین ہیں، میرا خالق و مالک و رازق و رحیم و کریم ہے، مجھے معاف کرے، میں پورا سچ بولتا نہیں چونکہ میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں. اچھا، یہ جب منصور حلاج کو تختہ دار پہ کھینچا گیا، سزائے موت دی گئی، اس کو جو بھی کہہ لیں آپ، تو اس کے مرشد سے کسی نے پوچھا کیا اس نے جھوٹ بولا تھا، کیا اس نے غلط بات کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا اس نے بات ٹھیک کی تھی لیکن غلط لوگوں کے سامنے کی تھی. صحیح. سو کچھ سچائیاں ایسی ہیں جنہیں آدمی اس لیے بیان، ہمارا معاشرہ تو انفارچونیٹلی چونکہ بہت زیادہ گھٹن کا شکار ہے، یہاں کھلے دل کھلے دماغ کے ساتھ سوچنا، مکالمہ، ڈائلاگ، یہ بڑی جلدی میں کوئی آپ کو غدار قرار دے دے گا، کوئی آپ کو کافر قرار دے دے گا. سو مجھے تو اگر اپنے آپ سے کوئی شکایت ہے، صحیح صحیح، وہ ہے یہ کہ میں پورا سچ نہیں بول رہا، اور میں اس حد تک اس معاملے میں جا چکا ہوں کہ میں کئی بار میں نے ملک چھوڑنے کا سوچا ہے کہ میں اپنے آقا کی جو امت ہے میں ان کے سامنے پورا سچ کھول کے بیان کر سکوں. سر یہ جو آپ نے پہلو بتایا ملک چھوڑنے کا، جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ملک چھوڑ چکے ہیں اور ایسی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پردیس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پسندیدہ حسن نثار صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب، پردیس کا جو غم ہے وہ اس طرح عجیب و غریب ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ غم کیا بیان کروں آپ کے سامنے. میں آپ کو بتاؤں، جب میں مجبوری کے عالم میں اوپر نیچے جیل جا کے میں تنگ آ گیا، مالی حالات بھی ابتر ہو گئے، تو میں پہلی بار ملک سے باہر گیا اور یہ سوچ کے کہ میں نے لکھنے پڑھنے سے توبہ کی اور میں آئندہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا. لیکن میں نے ریاض تھا، حفیظ خان میرے ایک دوست ہیں، ہی ارینجڈ ایوری تھنگ فار می، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، کینیڈا میں انہوں نے سارا ارینج کیا. خیر اینی وے آئی لینڈڈ ایٹ جدہ ایئرپورٹ، تو مجھے ایک ڈپریشن کا نا دورہ، حالانکہ خوشحالی میری منتظر تھی، جیلوں سے ضیاء الحق کے عذاب سے جان چھڑا کے میں ملک سے نکل آیا تھا. تو جو شعر میں نے لکھا وہ میرے مجموعے میں شامل ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. ٹھیک، صحیح. یہ تو میرا شعر ہے، ایک نظم ہے بڑی خوبصورت، چھوٹی سی نظم ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے، اور انفارچونیٹلی مجھے شاعر کا نام کبھی بھی مجھے نہیں پتہ چلا یہ کس کا ہے. لون میں ایک بھی بیل ایسی نہیں، لون میں ایک بھی بیل ایسی نہیں، جو بدیسی پرندے کے پر باندھ لے، جنگلی آم کی جان لیوا مہک جب بلائے گی واپس چلا آئے گا. میں واپس آ گیا. اچھا، لیکن ہر شخص آنا چاہتا ہے، آ نہیں سکتا. آپ کے حالات ایسے ہیں. میں بیرون ملک کے پاکستانیوں سے ملتا ہوں تو میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے میں سے کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں. میں یہ فزیکل بات نہیں کر رہا، صحیح، وہ دیکھ رہا ہے آنکھیں ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے نہیں، سم تھنگ از مسنگ. اس کے کان نہیں ہیں، صحیح، اس کے سر سے دماغ اڑ چکا ہے، کچھ کھویا ہے اس کے اندر. حالانکہ وہ ماشاءاللہ بہت ویل پلیسڈ ہیں، ریکگنیشن بھی ہے امریکہ جیسے معاشرے میں، ان کا ہائیسٹ لیول پہ ان کے کانٹیکٹس بھی ہیں، پیسے سب کچھ، بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو مائی تھنکنگ آف لیونگ دس کنٹری، صحیح، جب کاز کے لیے کرتا ہے نا آدمی، جب آدمی صرف روٹی روزی کے لیے کرتا ہے
پھر وہ پین اور وہ ایگنی ہوتی ہے جو مجھے ریاض میں ہوئی اور آپ کو کینیڈا میں، اور ہمارے بہت سے ہم وطنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو پوری دنیا میں جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو جو ہوتی ہے، وہ جب آدمی صرف رزق کی تلاش میں جانا پڑے۔ ٹیلی ویژن کا ٹکر ہے نا، وہ جب ہم بچوں کو اپنا ٹیلی ویژن نہیں دکھاتے، کیونکہ سال میں ایک آدھ بار اگر لانا چاہیں تو وہ بچے کہیں گے کہ ہمیں کس ملک میں لے کے جا بچوں رہے کو ہیں، جھوٹ نہ دکھائیں۔ میں کیا کریں؟ یہی تو میں نے وہ المیہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ بات مجھے مکمل کرنے دیں کہ یہ جب صرف روٹی روزی کے لیے بندے کو جانا پڑے نا، تو پھر وہ اس کا من لگتا نہیں، اس کی بے چینی، بے قراری بڑھتی رہتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کاز کے لیے ہجرت کرتے ہیں، میں جب پہلے گیا تھا، جب میں نے پہلے یہ ملک چھوڑا تھا، تو میں نے چھوڑا تھا اپنی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے، صحیح، خوشحالی کے لیے، جو اللہ کا کرم، لیکن وہ کوئی سپیریئر چیز نہیں ہے، ٹھیک۔ جب آپ ہجرت کرتے ہو کسی کاز کے لیے، پھر نہیں یاد واد آتا۔ میں اگر اب چھوڑ کے جاتا ہوں یہ ملک، تو آپ یقین کریں میں اس کو یہاں سے رائٹ آف کر دوں گا، مجھے اس کی گلیاں، اس کے بازار، اس کے کوچے بھول جاؤں گا میں۔ بہت مشکل ہے سر، نہیں، میں جانتا ہوں، میں آپ دیکھیں، میں آپ کے ایکسپیرینس سے تو گزرا ہوں، آپ کینیڈا میں ہو نا، ابھی سیکنڈ ایکسپیرینس ہوگا آپ کا، لیکن آپ میرے ایکسپیرینس سے نہیں گزرے۔ میں 60 کراس کرنے کے بعد میں وہ سچائی کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بھلے کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن میرے دل سے یہ بوجھ اتر جائے گا، چونکہ اب میں یہ محسوس کرتا ہوں لاجیکل، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، عمر کے جو بڑے بڑے کرنسی نوٹ تھے نا، 5000 کا، 1000 کا نوٹ، 500 کا، وہ خرچ ہو چکے۔ صحیح، اب آئی ایم 62 ناؤ، ٹھیک ہے، اب میرے پاس زندگی کی ریزگاری رہ گئی ہے، سو آئی ایم سلائٹلی ان ہری کہ میں وہ شیئر تو کروں، بھلے لوگوں کو اچھا نہ لگے، وہ کہیں بکواس کر رہا ہے، لیکن میرے دل سے یہ بوجھ اتر جانا چاہیے کہ میں ان کو، جو میں سمجھ سکا ہوں عالم اسلام کی ذلت، رسوائی، پسپائی اور زوال کے اصل اسباب جو ہیں، میں کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھار آپ کے الفاظ جو ہیں وہ گالیوں کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، میری یہ کتاب ہے عدی ملاقات، جی، اس میں وہ اٹ از اے کلیکشن آف لیٹرز which I wrote to my wife when I was abroad۔ تو اس میں کسی خط میں مجھے بڑے لوگوں نے کہا یہ آپ نے عجیب جملہ لکھا ہے، میں نے کہا کہ میرا وہ محسن ہے جس نے گالی ایجاد کی۔ آپ یقین کریں، میں نے بہت متمول زندگی بھی دیکھی ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہارڈ ٹائمز بھی دیکھیں، بڑا آسودہ گھر تھا ہمارا، 50s میں 2 گاڑیاں تھیں، اس کے بعد جب گھر سے لڑ بڑ کے نکلے، بیڈ پیچ، وہ سب زندگی کو دیکھا بڑے قریب سے۔ تو یہ جو آپ گالی جو ہے، یہ ایک بہت بڑا کتھارسس ہے۔ ایک سینسٹیو آدمی، میرا برین ہیمریج ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر برین ہیمریج سے کسی چیز نے بچایا ہے تو یہ عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب منطق ہے، میں نے کہا تمہیں نہیں سمجھ آتی، چونکہ تم شاید مجھے اللہ پاک نے اور طرح کا، ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا نا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہ محسن ہے جس نے میرا کتھارسس ہو جاتا۔ آپ یقین کرو آج بھی ایٹ دس ایج، لاہور میں رہتے ہوئے مجھے 45 سال ہو گئے ہیں، میں اسی ملک کی پیداوار ہوں، میں آج تک انڈسپلن جو ہے، آوارگی، بدصورتی ٹریفک کی، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جانوروں کا بڑا کھل گیا ہے اور ڈنگر آ گئے ہیں سڑکوں پہ، میں آج بھی اس سے کمپرومائز نہیں کر پایا۔ نہیں، یہی ڈنگر جب دوسرے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں لائن بنا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی بات ہے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے دوست، میری بیوی، میرے بچے، وہ کیوں کڑتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو یہ ایک وے آف لائف ہے، جسے وے آف لائف سمجھ کے اس بدصورتی کو تم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تمہارے لیے یہ روٹین ہے، یہ بدصورتی ہے، میں اس کو ہضم آج تک نہیں کر پایا، حالانکہ میں یہیں۔ لیکن کمزور انسان کی نشانی نہیں ہے کیا؟ گالیاں دینا؟ نہیں، ایک کیتھارسس کی ایک صورت ہے۔ صحیح، میں تو لاجک اور ریزن کی بات بھی کرتا ہوں نا، اس وقت جو خون کھولتا ہے نا دیکھ کے، تو میں نہیں آج تک اس بدصورت، یہ تجاوزات،
لوگ گزر جاتے ہیں پاس. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بے غیرت، یہ لانتی اس علاقے کا ایم این اے ایم پی ہے اور یہ تجاوزات پروموٹ کر رہا ہے. میرا خون کھولتا ہے، چونکہ میں اس کو اپنے دین کے خلاف سمجھتا ہوں. ان کا سارا فوکس کیا ہے؟ نماز پڑھو. 3-4 لفظوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے ان کے فہم نے. صحیح ہے. ثواب، تمہیں پتہ بھی ہے ثواب ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں بتاتا، جاؤ تھوڑی محنت کرو، صحیح. عربی لغت نشاندہی اٹھاؤ کر دیتے ہیں اور پتہ کرو اس لفظ کا مطلب کیا ہے. صحیح. اچھا، ایک لفظ سنت، اتنا مس یوز کیا گیا ہے اس لفظ کا. کیا کہتے ہیں یار، میں حیران ہی رہ جاتا ہوں، کوئی بتانے والا نہیں ہے. یہ وہ کچھ بتاتے ہیں جن سے ان کی جیبیں اور پیٹ بھرتے ہیں. سنت ہے دانتوں کو صاف کرنا، صحیح. مسواک کرنا نہیں. مسواک تو ایک طریقہ جیسے کوئی بھی ہے، طریقہ منزل کرنا. پہ پہنچنا. صحیح ہے. صحیح. آقا نے ہجرت فرمانی تھی، آپ مکہ سے گئے مدینہ. اچھا، مکہ سے مدینہ پہنچنا یعنی اپنے مقصد کے، اپنے ٹارگٹ کے حصول کے اور لیے راستہ کوئی بھی لے لیں. اچھا، راستہ کوئی لے لیں اور سواری کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کسی کار خیر کے لیے جانا، وہ تو سنت ہو گیا. صحیح. سواری تو بیمانی بات ہے. اچھا کہ مسواک کرنا، میں نے کہا دانت صاف کرنا، ہوش کرو. اچھا، ایک یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا سنت، او بھائی یہ 2012 میں قرآنک وزڈم کہتی ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. صحیح. یعنی مومن جس عہد میں زندہ ہوگا اس کے تقاضوں کو سمجھے گا. اجتہاد کا بھی بنیادی طور پہ یہی کانسیپٹ ہے. اچھا، اب حضور نے تو سوائے گھوڑے کے، اونٹ کے اور خچر یا گدھے کے، کوئی خچر کے بلکہ یہ کوئی سواری استعمال نہیں کی. کس منہ سے تم بیٹھتے ہو گاڑیوں پہ اور جہازوں پہ؟ سو یہ اچھا، یہ لفظ جس کا فہم نہیں ہے. تیسرا سازش، وہ کسی پہ مٹھی بھر گورا آیا، اس نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، سینکڑوں گنا بڑے ملک پہ اتنے سے جزیرے نے قبضہ کر لیا. یہ سازش کیا کہ فارغ ہو جاتے ہیں، بے شرم بے حیا. سر آخری سوال ہے، ٹائم تھوڑا ہے. کچھ طبقہ آپ کے خلاف ہے، پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس طبقے کو بھی آپ پیغام دیتے ہیں کھل کے. ہاں. تو وہ کبھی جب اس طبقے کا کوئی نمائندہ آپ کو ملے تو کیسے ملتا ہے، آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ بہت سے تو لوگ ایسے ہیں جو آئے ایسے تھے، پھر ان کے ساتھ میری دوستی، پیار، محبت، کمیونیکیشن بھی بہت ہو گئی. اچھا، اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ہماری تو میں نے گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ اوقات ہی کوئی نہیں. صحیح. کچلی ہوئی گھاس کا کوئی مطلب ہے، پانی کے بلبلے کا کوئی مقصد ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں. ٹھیک، تو بھائی یہاں پوری بنے نوع انسان کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی مجھے بتائیں جو متنازع نہ ہو، جس نے کوئی کام کیا ہو. میں رن آف دا مل جو صرف آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، خود پیدا ہوتے ہیں، چند بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں اور مر جاتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے کوئی تھوڑا بہت بھی، میں بہت بڑی شخصیات کو تو آپ فی الحال علیحدہ رکھ دیں، کیا علامہ اقبال پہ کنسنسس ہے؟ نہیں. قائد اعظم پہ، بابا قوم کو انہوں نے کافر، داڑھی منا، فلانا. سر سید کو انہوں نے کہا نیچری ہے، سازشی ہے، انگریزوں کا ایجنٹ ہے، فلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو غدار یا کافر کا لقب نہیں ملا، سمجھ لیں اس نے زندگی میں کام ڈھنگ کا کیا ہی کام ہی نہیں کیا. حسن نثار صاحب، بڑا انبار ہے سوالوں کا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ کینیڈا آئیں، امریکہ آئیں، لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. نہیں، میں پچھلے سال امریکہ میں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے کینیڈا میں بڑے آپ کے چاہنے والے ہیں. پچھلے سال تھا، پروگرام تھا، انشاءاللہ آئیں گے. مجھے آئی ڈنٹ نو کہ میری بیٹی کے او لیول کے پیپر سے، تو میں نے پھر معذرت کر لی. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، چونکہ بیٹی کے پیپرز میرے لیے زیادہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی وہاں. کچھ خطابات جو ہیں وہ لوگ سننا چاہیں گے. بہت زیادہ باتیں دل میں رہ گئیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے مہمان تھے حسن نثار صاحب. دل میں بہت زیادہ سوالات رہ گئے. انشاءاللہ کینیڈا میں، ٹورانٹو میں حسن نثار صاحب کو بلائیں گے اور آپ کے روبرو پیش کریں گے. اگر اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں
یا حسن نثار صاحب کو کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو ہم آپ کا ای میل ان کو فارورڈ کر دیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com. اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.